أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. فخر رسول محبوب خدا محمد رسول الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا
اس کا کفار بھی سن کر کہنے لگے کلام اللہ کلام اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کیا شان تمہاری امت کی وہ حق سے ملی عظمت جس کو وہ حق سے ملی عظمت جس کو کیا شان تمہاری امت کی وہ حق سے ملی عظمت جس کو وہ حق سے ملی عظمت جس کو کرتے ہیں تمنا جس کے لیے کلیم اللہ و روح اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ جب حشر میں نفسی نفسی کا ہر سمت عجب منظر ہوگا ہر سمت عجب منظر ہوگا جب حشر میں نفسی نفسی کا ہر سمت عجب منظر ہوگا ہر سمت عجب منظر ہوگا آئیں گے شفاعت کو اس دم حبیب اللہ حبیب اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کی فاق کشی امت کے لیے گالی بھی سنی پتھر بھی سہے گالی بھی سنی پتھر بھی سہے کی فاق کشی امت کے لیے گالی بھی سنی پتھر بھی سہے گالی بھی سنی پتھر بھی سہے معراج میں کی بخشش کی دعا جزاک اللہ جزاک اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ فخر رسول محبوب خدا محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصاً على سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس انما بغیکم علی انفسکم متاع الحیاة الدنیا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اس مبارک عشرے کی دوسری تاخرات میں ہم سب اللہ پاک کے گھر میں جمع ہیں۔ اللہ پاک سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور ہمارے اس بیٹھنے کو، اس سننے اور سنانے کو ہم سب کی ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے۔ ہر سمجھدار انسان آج اس کوشش میں ہے کہ اس کو دل کا سکون اور دل کا اطمینان مل جائے۔ ظاہر کے اطمینان اور سکون کے بہت سارے اسباب ہم نے جمع کیے ہوئے، اتنے سارے اسباب ہیں کہ جس کی حد نہیں ہے، لیکن وہ ساری چیزیں میرے دوستوں بزرگوں اس ظاہری جسم کے سکون اور اطمینان اور آرام کے لیے ہے۔ اس کے باوجود بھی کہ ہم ان چیزوں کو استعمال کر لیتے ہیں، نرم گرم بستروں پہ لیٹ جاتے ہیں، طرح طرح کی سواریاں ہم نے خرید رکھی ہے، بیٹھنے کے لیے، اٹھنے کے لیے، لیٹنے کے لیے، چلنے کے لیے، کھانے کے لیے، ہر چیز کے لیے آج انسان نے آسانی اور راحت کی جدید چیزیں بنا رکھی ہیں۔ لہذا کل تک جو کام گھنٹوں میں ہوتا تھا آج منٹوں میں اور لمحوں میں ہوتا ہے۔ کل تک جس کام کے لیے محنت ہوتی تھی، مستورات صبح سے لے کر رات تک لگی رہتی تھی، آج وہ کام ایک مشین میں ڈالا جائے منٹوں میں تیار ہو جاتا۔ تو اس امت کے مردوں کے پاس بھی راحت کے اسباب بہت ہو گئے، اس امت کی عورتوں کے پاس بھی راحت کے اسباب بہت ہو گئے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اسباب راحت جمع ہو گئے، اسباب راحت جمع ہو گئے، لیکن سوال یہ کہ دل کو راحت پھر کیوں نہیں مل رہی؟ مسئلہ جو کا تو ہے۔ راحت کے سارے اسباب آج کے انسان نے جمع کر لیے، سارے اسباب۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب وہ سارے اسباب آ گئے تو پھر دل کو راحت مل جانی چاہیے تھی، لیکن اس کے باوجود بھی معاملہ یہ کہ دل کو راحت نہیں ملی۔ لہذا انسان اگر سوتے ہوئے اگر بے چین سوتا ہے تو صبح اٹھتے ہوئے بھی بے چینی دل پہ رہتی، وہ ختم نہیں ہوئی، حالانکہ سب سے اعلیٰ معیار کے بستر پہ یہ سویا ہے، سب سے نرم تکیہ اس نے سر کے نیچے رکھا ہے، ساری چیزیں جمع ہیں، لیکن وہ دل مطمئن نہیں ہو رہا، دل کو سکون نہیں مل رہا، دل کو راحت نہیں مل پا رہی۔ اب اصل اس چیز کو ڈھونڈنا ہے، تلاش کرنا ہے، معلوم کرنا ہے کہ یہ دل کا اطمینان حاصل کیوں نہیں ہو پاتا، یا اگر جن کے پاس دل کا اطمینان ہے، مل چکا ہے، تو ان کو کیسے ملا؟ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی اس کا ایک سبب اور وجہ اس کی بیان فرماتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے، اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے کہ انسان سے اطمینان قلبی اسی دن چلا جاتا ہے جس دن یہ اللہ پاک کے اس بیان کیے ہوئے حکم اور ضابطے کو توڑ دیتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، اے انسانوں، انما بغیکم علی انفسکم، یہ بات اچھی طرح جان لو کہ تمہاری نافرمانیوں کا اثر تم پہ آ کے ضرور رہے گا۔ بغیکم علی انفسکم، تم جو آج اللہ سے باغی بنے ہوئے ہو، جو نافرمانیاں کرتے ہو، اللہ کے احکامات کو توڑتے ہو، اس کا اثر علی انفسکم تم پہ آ کے ضرور رہے گا۔ دوسری جگہ فرمائے من یعمل سوءا یجز بہ،
جو آدمی اللہ کی نافرمانی کرے گا اسے اس کا بدلہ ضرور دیا جائے گا. تو بات بالکل سادہ ہے. ایک انسان کہے کہ میں آگ جلتی ہوئی آگ میں اپنا ہاتھ رکھوں اور میری ہاتھ کو گرمی نہ لگے، ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا. جب گرم چیز پہ ہاتھ رکھے گا ہاتھ جلے گا، ٹھنڈی چیز پر ہاتھ رکھے گا تو ہاتھ ٹھنڈا ہوگا. عقل آج فیصلہ کر رہی ہے. تو جو چیز اللہ پاک اپنے پاک کلام میں فرما چکے ہیں کہ اگر تم میری نافرمانیوں پر اترو گے، میرے احکامات کو توڑو گے، اس کا اثر اور اس کا نتیجہ دیکھنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اور نقد نتیجہ یہ ہے کہ میں اطمینان قلبی کو لے لیتا ہوں، دل کا سکون چلا جاتا ہے. اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگو، سب سے سمجھدار انسان کون ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جو اس امت کے بہت بڑے شخص گزرے، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت سب سے بڑا عالم کون ہے؟ عالم کون ہے؟ فرمائے سب سے بڑا عالم وہ ہے جو گناہوں کے نقصانات پر مطلع ہو جائے، جس کو پتہ چل جائے کہ گناہ کا نقصان کیا ہے اور گناہ سے ہوتا کیا ہے. آج ہم گناہ کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کو توڑتے ہیں. گناہ کے جدید اور نئے نئے طریقے جو کبھی کسی کے ذہن میں آئے ہی نہیں تھے، کسی نے سوچا نہیں تھا کہ یہ کچھ بھی ہو جائے گا، لیکن وہ بھی ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. اور اب تو باقاعدہ انسان گناہ کے نئے طریقے اختیار کر کے اور اس پہ ایک فخر بھی کرتا ہے کہ ہم تو دیکھیں ایسے لوگ ہیں، ہم تو راستہ بنا لیتے ہیں. کوئی ہمارے لیے کتنا ہی قانون بنائے، کچھ کرے، رکاوٹ ڈالے، یہ کرے وہ کرے، لیکن دیکھیں ہم نے کیسے اس کو گھما دیا. ہم نے اپنا راستہ بنایا نہیں بنایا. تو حکم کو توڑ کر اللہ کی نافرمانی کر کے یہ خوش بھی ہوتا ہے، اور پھر یہ اس امید پر بھی ہے کہ ساری زندگی بالکل ریلیکس ہوگی، اطمینان والی ہوگی. تو ایسا بھی نہیں ہے. اس لیے میرے محترم دوستو، بھائیوں اور بزرگوں، امت سکون کی تلاش میں ہے، اطمینان قلبی کی تلاش میں ہے، لیکن جس چیز نے اس اطمینان کا جنازہ نکالا ہے اس کو چھوڑنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں. مرض اسی جگہ پر ہے اور انسان اس کے اوپر خوشبو کے اسپرے کرتا جا رہا ہے، کرتا جا رہا ہے، کرتا جا رہا ہے. وہ گندگی نیچے اسی طرح پڑی ہوئی ہے. ایک خوشبو کہاں کارآمد ہے؟ اس لیے جب تک انسان اللہ کی نافرمانی سے توبہ نہیں کر لیتا، گناہوں کو چھوڑ نہیں دیتا، گناہوں کے چھوڑنے کا عزم نہیں کر لیتا، تب تک اطمینان قلبی ہمیں حاصل نہیں ہو سکتا. جس دن انسان یہ ہمت کر لے، یہ ارادہ کر لے، پختہ عزم کر لے کہ بس اب یہ گناہ نہیں کرنا، نہیں کرنے کا مطلب نہیں کرنا ہے، چھوڑ دینا ہے، چاہے اب کچھ بھی ہو جائے، اب نہیں کروں گا میں اس کو، پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے دل کا اطمینان پھر کہاں تک جاتا ہے، کتنا سکون پھر اللہ پاک کی طرف سے نصیب ہوتا ہے. تو یہ وہ واحد چیز اور بنیاد ہے جو انسان کی زندگی سے سکون کو یکسر بالکل ختم کر دیتا ہے. اس لیے ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ گناہ کی عادت اگر انسان بنا لے، اس کا اثر انسان کے اعضاء پہ پڑتا ہے اور اللہ کے پاکیزہ فرشتوں کو اس بندے کے جسم سے گناہوں کی بدبو آتی ہے. یہ محض ایک بات نہیں ہے، حقیقت ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میرا کوئی امتی جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ اللہ کے فرشتے اس سے سینکڑوں میل دور چلے جاتے ہیں، دور.
اس لیے کہ اس گناہ سے ایک بدبو آ رہی ہوتی. مشکات شریف میں روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی بندے کا انتقال ہوتا ہے اور اس کی میت پڑی ہوئی ہوتی ہے تو اللہ کی طرف سے فرشتے آتے ہیں، اور آنے کے بعد سب سے پہلا کام وہ فرشتے کیا کرتے ہیں کہ وہ اس کے جسم کے اعضاء کو سونگھتے ہیں اس کے اعضاء کو، منہ کو، آنکھوں کو، ہاتھوں کو، گھٹنوں کو، جو اعضاء نماز ہے اس کو سونگھتے ہیں. اور سونگنے کے بعد اگر ان کو محسوس ہو جائے کہ اس کے ان اعضاء سے گناہوں کی بدبو آ رہی ہے تو وہ فرشتے اپنے ساتھ جہنم کے گرز، یہ بڑا ہتھوڑا ہوتا ہے، وہ لائے ہوئے ہوتے ہیں اور اسی جگہ رکھی ہوئی میت کی پٹائی شروع کر دیتے ہیں. ہمیں تو کچھ نظر نہیں آتا، اس لیے کہ وہ تو مغیبات میں سے ہے، وہ تو غیب کا معاملہ ہے. لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ کا فرمان ہے، جو 100% برحق ہے. تو فرشتے آ کر باقاعدہ اعضاء کو سونگھتے ہیں. اب اگر اس کے اعضاء سے گناہوں کی بدبو آ رہی ہے تو فرشتے قبر تک لے جانے سے پہلے ہی اس کے ساتھ معاملہ شروع کر دیتے ہیں، اس کی پٹائی وہیں پر ہی شروع کر دیتے ہیں. یہاں ہمارے بزرگوں نے ایک نقطہ لکھا کہ انسان کے جسم میں گناہوں کی وجہ سے بدبو کے اجزاء پیدا ہو جاتے ہیں. دیکھیں، ہم کھانے پینے کی چیز استعمال کرتے ہیں نا، کھانے پینے کی چیز ہوتی دو طرح کی. ایک چیز وہ ہے جو مختلف چیزوں سے مل کر بنے، جیسے ابھی آپ نے سالن کھایا، چاول کھایا، بریانی کھائی، قورمہ کھایا. اب دیکھیں، یہ کھانا پینا وہ ہے جو مختلف اجزاء ملتے ہیں، شامل ہوتے ہیں، اور اس سے ایک بہترین کھانا تیار ہو کے سامنے آ جاتا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس کھانے میں وہ اجزاء موجود ہے کہ جو خراب ہو سکتے ہیں، اجزاء موجود ہے. اس لیے آپ گرم سالن کو بند کر دیں، اس کو ہوا نہ لگنے دیں، ڈبے میں پیک کر دیں اور کہیں کہ ہاں جی آفس چلے جائیں. شام کو آفس میں جب وہ کھانے کا باکس کھولیں گے تو کیا ہوتا ہے؟ ایک دم سڑاند اور بدبو اٹھتی ہے. بھئی یہ کیا ہو گیا؟ کہتے بھئی انہوں نے کھانے کو ٹھنڈا نہیں کیا، گرم کھانے پہ ڈھکنا رکھ دیا، لہٰذا اس نے اندر سے اسمیل کر دی، بو مار دی. تازہ کھانا تھا لیکن احتیاط نہیں ہوئی تو اس سے بدبو آنا شروع ہو گئی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کھانے کی چیز میں وہ اجزاء موجود ہے جو بدبو کر سکتے ہیں. اور بعض چیزیں کھانے کی وہ ہوتی ہے کہ جس کو آپ جتنا بھی رکھیں انہوں نے بدبو نہیں مارنی. مثال کے طور پہ چینی ہے، گڑ ہے، پیاز ہے، سیب ہے، کچھ بھی ہے، یہ آپ ڈبے میں بند کر دیں اور 2-3 دن بعد اس کو کھولیں تب بھی وہ کھا لیں آپ اس کو، اس سے بدبو نہیں آ رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں وہ اجزاء نہیں ہے جس میں بدبودار ہونے کی صلاحیت ہو. یہی معاملہ میرے دوستوں بزرگوں ہمارے جسم کا ہے. اگر ہمارے جسم میں گناہوں کے اجزاء شامل ہو گئے، اجزاء اندر چلے گئے گناہوں کے، تو یاد رکھیں اب آپ نے جسم میں وہ دروازہ کھول دیا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اعضاء، جسم کے وہ حصے بدبو کر سکتے ہیں، وہ بدبو کریں گے. لہٰذا جب انسان دنیا سے جاتا ہے، فرشتے آ کے پہلے اس کو چیک کرتے ہیں، اس کے اعضاء کو سونگھتے ہیں. اگر اس سے خوشبو آتی ہے تو اس کو جنت کی پوشاک پہناتے ہیں، اس سے بدبو آتی ہے اس کو جہنم کا لباس پہنا دیتے ہیں. تو گناہوں کا اثر ہے. اب مجھے آپ کو محسوس نہیں ہوتا، ہم سارا دن جھوٹ بھی بولتے ہیں، غیبتیں بھی کرتے ہیں، خیانتیں بھی کرتے ہیں، وعدے کر کے وعدے توڑتے ہیں،
بدگمانیاں بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو تانے بھی دیتے ہیں، بدنظریاں سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن کوئی ساتھی کہے گا کہ بھائی آج بیان میں بات ہوئی کہ گناہ سے بدبو آتی ہے اور مجھے تو کسی سے بدبو نہیں آ رہی، اس کا مطلب یہ ہے کہ سب اللہ پاک کے ولی گھوم رہے ہیں یہاں پہ. ایسا بھی نہیں ہے، گناہ تو ہم کر رہے ہیں، بدبو نہیں آ رہی ہے ایک دوسرے کو. بدبو نہیں آ رہی، یہ اللہ پاک کا ایک فضل ہے، ایک مہربانی ہے کہ اس امت پر اللہ پاک نے اپنی ستاری کا پردہ ڈالا ہوا ہے. اور دوسری وجہ میرے دوستو بزرگوں یہ کہ ہم ان گناہوں کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ جیسے ایک چیز کے اسپرنگ کھینچ کے خراب کر دیے جائے نا، وہ پھر کام نہیں کرتے، وہ کارآمد نہیں ہوتے. ہمارے ساتھ وہی معاملہ ہوا ہے. ہم اس گناہوں کے ماحول کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ اب گناہ کر کے، گناہ سن کے، گناہ دیکھ کے، سب چیزیں کر کے بھی ہمیں نہ اس سے کوئی بدبو آتی ہے، نہ ہمیں ان چیزوں کا ادراک و احساس ہوتا ہے. یہ جسم کے سن اور غافل ہونے کی دلیل ہے کہ بھئی اب یہ جسم کام کرنے کے قابل نہیں رہا ہے. تو گناہ یہ انسان کے جسم کو بدبودار بنا دیتا ہے. آنکھ سے کیا تو آنکھ ہو گئی، ہاتھ سے کیا ہاتھ ہو گیا، زبان سے کیا زبان ہو گئی، شرمگاہ سے کیا شرمگاہ ہو گئی، پیٹ سے کیا تو پیٹ ہو گئی، پیروں سے کیا تو پیر ہو گئی. اثر ضرور پڑنا ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں پڑھنا، ضرور پڑھنا ہے. اس لیے ہمارے حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ ایک بیرون ملک میں باہر کیا ترتیب مفتی صاحب سے پوچھ کہ ایک بیرون ملک میں بیان ہوا. اب اللہ پاک نے ہر قوم کو کچھ صلاحیتیں دی ہوتی ہے، سوچ دی ہوئی ہوتی ہے. جتنی مغربی دنیا ہے ان میں ایک ایسی چیز ہے جو ہم میں نہیں ہے، وہ ہے تحقیق کا مزاج. تحقیقی مزاج مغربی دنیا میں آسان الفاظ میں ان انگریزوں میں بہت زیادہ ہے. یہ ہر چیز کی ایک ڈیپ اور گہرائی میں چلے جاتے ہیں. کوئی بات سنی کہتے ہیں اس کی تحقیق کرنی چاہیے، اس پہ ریسرچ ہونی چاہیے. تو حضرت نے لکھا کہ ایک جگہ بیان ہوا اور میں نے اس بیان میں ساری وہ حدیث بیان کی جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے جانے کے بعد انسان جب قبر میں جاتا ہے اور پھر قبر کی زندگی گزار کے حشر میں جاتا ہے، پھر حشر میں اللہ کے سامنے پیش ہوتا ہے، پھر فیصلہ ہوتا ہے، یہ ساری ترتیب میں نے اس میں بیان کی. تو فرمایا جب میں بیان سے فارغ ہوا ایک شخص میرے پاس آیا اور اس نے مجھ سے کہا کہ ابھی جو آپ نے یہ ساری ترتیب بیان کی کہ اس طرح انسان جب مرتا ہے پھر قبر میں رکھتے ہیں، پھر یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے، یہ آپ کہاں سے لیا؟ میں نے عرض کیا کہ ہم چونکہ مسلمان ہیں، اللہ کے آخری پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، آپ کی احادیث پر ایمان رکھتے ہیں، اور آپ نے احادیث مبارکہ میں ان سارے مراحل کو کھول کے بیان کیا. میں نے بھی اسی سے بیان کیا. اس شخص نے کہا کہ کیا آپ اس چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں؟ یہ جو ابھی آپ نے بیان کیا، آپ کیا اس کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ واقعی ایسے ہوتا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آئی بات کہ بھئی اپنی آنکھوں سے کیسے ہم قبر کے حالات دیکھ سکتے ہیں. اس نے کہا آپ میرے ساتھ چلیں، ہم نے ایک ایسی جگہ بنائی ہے جہاں پر مرنے کے بعد مرنے والے پر جو مراحل گزرتے ہیں قبر میں، ہم نے ایسی بہت ساری میتوں کو کچھ دن کے وقفے سے قبروں سے نکال کے محفوظ کیا ہوا ہے. جیسے میوزیم ہوتے ہیں، اور آج کل بہت سارے جیسے ہمارے مصر وغیرہ میں یہ جو فراعین کا میوزیم ہے،
اس میں دیکھیں کتنے ہزاروں سال پرانے جو میتیں ہیں ان کو حنوط کیا گیا ہے، ان لاشوں کو کیمیکل اور مسالے لگا کر محفوظ کر لیتے ہیں۔ تو اس نے کہا ہم نے ایک ایسا میوزیم بنایا ہوا ہے مردوں کا، اور ہم نے اس پر تحقیق کی کہ مرنے کے بعد قبر میں ہوتا کیا ہے، لہٰذا وہ میتیں ہم نے ترتیب سے رکھی ہوئی ہے، آپ چلیں میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ حضرت فرماتے مجھے بہت ایک تعجب ہوا، حیرت بھی ہوئی کہ آج تک یہ حدیث بیان کرتے تھے، سنتے تھے، اور اب ایسی چیز دیکھنے کا موقع مل رہا ہے کہ قبر کی زندگی گزار کے ایک آدمی کو رکھا گیا، اس پہ کیا بیتی ہے۔ وہ مجھے اپنی گاڑی میں لے گئے ایک ایسی جگہ جہاں انہوں نے یہ میوزیم بنایا ہوا تھا۔ اس میوزیم کے اندر جب ہم گئے تو ایک بہت بڑا ہال تھا، اس میں انہوں نے شیشوں کے باکس بنائے ہوئے تھے ترتیب کے ساتھ، اور ہر شیشے کے باکس میں انہوں نے ایک میت کو رکھا ہوا تھا، اس کے ساتھ نیچے اس کی پوری تفصیل ڈیٹیل لکھی ہوئی تھی کہ اس کا انتقال اس تاریخ کو ہوا، پھر اس کے ایک دن 24 گھنٹے گزرے اور ہم نے اس میت کو فوراً نکالا قبر سے اور لا کے اس باکس میں رکھ دیا۔ پھر دوسرا باکس تھا، اس پہ لکھا ہوا تھا کہ اس کا انتقال اس تاریخ کو ہوا، اور اس پر ایک ہفتہ گزرا، پھر ہم نے لا کے اس کو رکھا۔ اس طرح تیسرا رکھا ہوا، اس کا انتقال اس تاریخ کو ہوا، اس پر ایک مہینہ گزرا، پھر ہم نے لا کے اس کو رکھا۔ اب اس طرح تفصیل سے ایک پورا سرکل گھوم رہا ہے، اور شیشوں کے باکسز میں انہوں نے ان میتوں کو لا کے رکھا ہوا ہے، اور یہ دیکھنے کے لیے کہ آیا اس قبر میں جانے کے بعد اس میت میں کیا تبدیلی آئی، اور دنوں کے فرق سے جسم میں کیا کیا تبدیلی آئی۔ ہم تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم ایمان بالغیب والے ہیں، ہم ایمان بالغیب والے ہیں۔ ہمیں تو ان مغیبات پر جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دی، ہمیں ان تمام باتوں پر بن دیکھے ایمان ہے، بن دیکھے ایمان ہے۔ آپ کا فرمانا سچ اور حق ہے، لیکن ایک عبرت کی چیز ہے، ایک کافر کو بھی اللہ پاک نے دکھایا کہ یہ بات محض الفاظ کی نہیں ہے۔ حضرت فرماتے میں بہت گھبرایا ہوا کہ اللہ قبر میں انسان کے ساتھ جو ہوتا ہے پھر وہ باہر آئے تو کیا ہے۔ فرماتے ہیں جب ہم اس ہال میں داخل ہوئے اور پہلے باکس کے سامنے گئے، اس میں لکھا ہوا تھا کہ بھائی اس میت کو ہم نے دفنایا اور پھر اس کو پھر فوراً ایک دن کے وقفے کے ساتھ ہم نے اس کو نکال دیا، کم وقت میں آیا ہے بائے، اور پھر نکالنے کے بعد اس پہ مسالے لگا کے اس کو محفوظ کر دیا۔ اب ان 24 گھنٹوں میں اس میت میں کیا فرق آیا، کیا ہوتا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں جب ہم گئے، جب سب سے پہلی میت تھی جو سب سے کم وقت میں قبر سے نکالی گئی، اس کا پورا جسم باقی تو اس حالت میں تھا، اس لیے کہ اب تو انہوں نے مسالے لگا دیے تھے، لیکن ان 24 گھنٹوں میں فرق یہ آیا تھا کہ اس کے آنکھوں کے جو ڈھیلے تھے وہ اندر سے نکل کے باہر آ چکے تھے، باہر آ چکے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس سے ثابت ہوا کہ سب سے پہلے قبر میں آنکھوں کے گناہ پہ پکڑ شروع ہوتی۔ اگر آنکھ غلط استعمال ہوئی ہے دنیا میں تو سب سے پہلے اس انسان پر قبر میں جو معاملہ شروع ہوگا وہ آنکھ کے ساتھ ہوگا۔ یہ اس سے آگے گئے، اب دوسرے باکس، دوسری میت وہ تھی کہ جس پہ وقفہ تھا، ایک ہفتے کا دن گزر چکے تھے۔ دوسری میت کی کیفیت یہ تھی کہ اس کے آنکھوں کے ڈھیلے بھی نہیں تھے، اور اس کے جو ہونٹ تھے اس کے ارد گرد اس کو کیڑوں نے کھانا شروع کر دیا تھا، ہونٹوں کو۔ تو حضرت فرماتے کہ اس سے سمجھ میں آیا کہ پھر زبان کے غلط استعمال پہ پکڑ شروع ہو جاتی۔ دیکھیں یہ ہوائی باتیں تو نہیں ہیں، یہ جو ہم سنتے ہیں اور مجلسوں میں بیانات ہوتی ہے اور یہ ساری باتیں ہوتی ہے، آج افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم صرف محض بیان سننے کے لیے رہ گیا، اس پر عمل کرنا، اس سے اپنی زندگی کو تبدیل کرنا، کوئی فرق آنا، یہ چیزیں محسوس نہیں ہوتی۔ یہ عبرت کی چیزیں ہیں دنیا کے اندر۔
اب ہونٹوں کو کیڑے نے کھانا شروع کیا ہے. معلوم ہوا زبان غلط استعمال ہوئی تھی، اس پر اللہ کی پکڑ آئی. پھر ہم تیسرے باکس کی طرف گئے، اس پر زیادہ وقت گزرا تھا تو دیکھا اس کے آنکھیں بھی متاثر تھی، اس کے ہونٹ بھی متاثر تھے، اور اس کا جو پیٹ تھا یہ ایسے سوج گیا تھا، پیٹ نکل آیا تھا. اور یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ پیٹ کا معاملہ صحیح نہیں تھا. اس نے غلط اور حرام مشکوک مکروہ غذائیں استعمال کی، غلط اعضاء کو اس نے استعمال کیا ہے. پھر اب بہت تفصیل کے ساتھ ایک ایک ساری تفصیل حضرت نے وہاں پر لکھی ہے کہ ہوتے 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 ہم آخر میں وہاں تک گئے کہ جہاں صرف اس میت کے، اس مرنے والوں کے ایک ریڑھ کی ہڈی آخر میں رہ گئی تھی، باقی سارا جسم ختم ہو چکا تھا. اس سے میرے دوستوں بزرگوں یہ بات یعنی دنیا میں اللہ نے مشاہدہ کروایا ہے، دنیا میں آنکھوں سے دکھایا کہ قبر کی زندگی برحق ہے، اور قبر میں ثواب یا عقاب یا عذاب کا ملنا یہ بالکل برحق ہے. اگر انسان دنیا میں غلط زندگی گزار کے، غیر محتاط زندگی گزار کے، ناپاک زندگی گزار کے جائے گا، اس کے ساتھ قبر میں سلوک اسی طرح کا ہو. اور اگر انسان صاف ستھری، پاک صاف، تقوی والی، طہارت والی، توبہ والی زندگی گزار کے اس دنیا سے جائے گا تو پھر اس کی قبر جو ہے یہ پھر صرف قبر نہیں ہوتی، اس کو اللہ پاک جنت کا باغ بنا دیتے. اس کی قبر وہ خوشبودار ہو جاتی ہے، اس کی قبر کی مٹی سے خوشبو آتی ہے. کتنی دفعہ آپ حضرات نے سنا ہے اور یہ باتیں بیان ہوتی ہے کہ کتنے اللہ پاک کے نیک بندے ہیں کہ جن کو قبروں میں رکھا گیا لیکن ان کے جسم، ان کے کفن وہ قبروں میں بالکل محفوظ رہے، ان کو کوئی کسی چیز نے متاثر نہیں کیا. بعد کے لوگ ہمارے بزرگوں میں گزرے، حضرت مولانا بدر عالم میرٹھی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے. حضرت نے کتاب لکھی ترجمان السنہ کے نام سے، حدیث پاک پر حدیث کا ترجمہ اور تشریح، بہت بڑے عشق اور محبت کے ساتھ حضور کی احادیث کو جمع کیا. مولانا بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ یہی پاکستان کے بہت بڑے عالم تھے. حضرت کے نواسے ہمارے ساتھ بنوری ٹاؤن میں پڑھتے تھے، فارغ ہوئے. بعد میں حضرت نے ہجرت فرمائی، مدینہ طیبہ چلے گئے اور ان کا انتقال بھی مدینہ طیبہ میں ہوا. ان کی قبر جنت البقیع میں بنائی گئی. آپ حضرات جانتے ہیں کہ جنت البقیع تو چونکہ قبرستان محدود ہے اور ہر نماز میں جنازے ہوتے ہیں، مسجد نبوی میں کتنے لوگ روز وہاں پر دفن ہوتے ہیں، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اس محدود قبرستان میں اتنی جگہ تو نہیں ہے، تو اس لیے وہاں پھر 3 مہینوں کے بعد 6 مہینوں کے بعد قبروں کی تجدید کرتے ہیں. اور یہ جائز ہے شرعی طور پہ. جب قبریں بہت بوسیدہ ہو جائے، پرانی ہو جائے، اور تو پھر اس صورت میں علماء نے لکھا ہے گنجائش ہے کہ اس قبر کی مٹی کو نکال کر دوسرے مردے کو اس میں دفنا دیا جائے. اب تو ہمارے کراچی کے قبرستانوں میں بھی یہ معاملات شروع ہے اور اس میں شرعی ممانعت نہیں ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جب حشر قائم ہوگی اور قبروں کو کھولا جائے گا تو ایک ایک قبر سے 70 مردے اٹھیں گے، 70 مردے. تو معلوم ہوا کہ ایک قبر میں کئی لوگ دفنائے گئے ہوں گے مختلف وقتوں کے اندر. تو جنت البقیع کی جگہ تو محدود ہے اور ہر صاحب ایمان کی خواہش ہے کہ مجھے جنت البقیع کی مٹی نصیب ہو جائے. اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے. تو جب حضرت کا انتقال ہوا، مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی میں ان کی نماز جنازہ پڑھی گئی، پھر ان کو لے جا کر وہاں دفنا دیا گیا جنت البقیع کے اس حصے میں جو عام حصہ ہے، جہاں کی قبریں ہر 3 مہینے بعد ٹریکٹر چلا کے صاف کر دی جاتی ہے. ایک حصہ تو وہ ہے جس میں صحابہ اکرام کی، ازواج مطہرات کی، اہل بیت اطہار کی قبریں، اگر آپ داخل ہوں سیدھے ہاتھ پہ بالکل، تو اس جگہ کو انہوں نے محفوظ کیا ہوا ہے، اس پہ ٹریکٹر نہیں چلاتے. باقی جو عمومی قبرستان ہے اس پہ ہر 3 مہینے بعد اس طرح کا عمل ہوتا ہے
پھر نئے مردے لا کے اس میں دفنا دیے جاتے. تو حضرت تو ان کو لے جا کے عام اس میں دفنایا گیا جنت البقیع کے اندر. جب وہ 3 مہینے کا پیریڈ پورا ہوا، عمل پورا ہوا، اور انہوں نے ٹریکٹر چلانا شروع کیا، جب حضرت کی قبر کی باری آئی مولانا بدر عالم صاحب کی، ان کی قبر کھولی تو حضرت کا جسم اور کفن بالکل صحیح سالم تھا. کفن سفید بالکل، اس پہ دبا نہیں، جسم بالکل محفوظ. وہ حیران ہو گئے. انہوں نے علماء سے پوچھا، انہوں نے کہا اس کو بند کر دیں مزید، شاید اس لیے کہ بعض مردوں میں وقت لگتا ہے. پھر 3 مہینے بعد اس جگہ کو دوبارہ کیا گیا. جب حضرت کی قبر کھولی تو بالکل محفوظ صحیح سالم. اب ان کے علماء نے کہا کہ یہ کوئی اللہ کے مقبول ولی ہے، اس کو مت چھیڑا جائے. اس کو بند کر دیا گیا. لہٰذا آج تک حضرت مولانا بدر عالم صاحب میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر محفوظ ہے. یہ تو کچھ پرانے بزرگ ہیں. ابھی یعنی اگر آپ سمجھے کہ 20-25 سال پرانے ہمارے عالم گزرے حضرت مولانا عاشق الہی صاحب میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ، جو یہاں کراچی دارالعلوم کورنگی میں استاذ تھے اور ہمارے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں سے تھے. ہم نے حضرت کی زیارت کی. بہت بڑے درویش آدمی تھے، سادہ آدمی. آخر میں ہجرت فرما کے مدینہ چلے گئے، اور بالکل جیسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ کے عاشق تھے کہ بالکل نکلتے نہیں تھے اس خوف سے، اسی طرح حضرت مولانا عاشق الہی صاحب بھی اتنے بڑے اس جستجو میں تھے کہ مجھے کہیں بقی سے محروم نہ ہو جاؤں، کہیں آتے جاتے نہیں تھے. تو ان کا بھی انتقال ہوا. پھر ہمارا سفر ہوا عمرے کا، وہاں ہمارے عزیز ہیں مدینہ طیبہ میں، انہوں نے ہمیں بتایا کہ مولانا عاشق الہی صاحب کی قبر کو بھی 3 مرتبہ کھولا گیا، تینوں مرتبہ حضرت کا جسم محفوظ تھا. کیسے لوگ ہوں گے، اور کتنا انہوں نے اللہ پاک کو راضی کیا ہوگا، اور کتنے صاف ستھری زندگی گزار کے گئے ہوں گے، ایسے قابل رش لوگ بھی. تو انسان اگر اپنی حفاظت کرتا ہے تو پھر قبر محفوظ ہو جاتی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو دفنایا گیا قبر میں، تو آپ نے سنا، بڑا مشہور واقعہ ہے. امیر المومنین فی الحدیث تھے، ساری زندگی حضور علیہ السلام کی مبارک احادیث کو جمع کیا. آج امت پر اتنا بڑا احسان ہے، اتنا بڑا، کہ قرآن کریم کے بعد اس دنیا میں اگر کوئی کتاب ہے جس کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہا جائے، وہ امام بخاری کی بخاری شریف. حضور کی احادیث کو جمع کیا، اور اتنی محبت سے، اتنے ادب سے اور اتنی احتیاط سے جمع کیا، اتنی احتیاط سے کہ آپ اندازہ لگائیں کہ روزانہ حدیث جب لکھتے تو اس طرح نہیں کہ بیٹھ کے لکھ لی، سب سے پہلے غسل کرتے، کپڑے صاف ستھرے کپڑے پہن کر خوشبو لگاتے. پھر فرمایا جاتے مسجد نبوی روضہ مبارکہ پہ، حضور علیہ السلام کی قبر اطہر پہ مراقب ہوتے، مراقبہ کرتے. اگر روضہ مبارکہ سے حضور علیہ السلام اشارہ فرماتے کہ ہاں یہ حدیث میری ہے اور صحیح ہے، جب تک حضور کا قبر اطہر سے اشارہ نہیں آتا امام بخاری حدیث نہیں لکھتے تھے. ایک ایک حدیث لکھی، حضور کے اشارے کے بعد لکھی. تو صحیح بخاری کے اندر 3000 سے زائد روایات ہیں، 3000 سے زائد ہیں. آپ اندازہ لگائیں ایک ایک حدیث کے لیے مراقبہ ہوا ہے، غسل ہوا ہے. اس آدمی کی اللہ کے ہاں کیا شان ہوگی، اتنے بڑے انسان ہیں. جب انتقال ہوا، انتقال تو اپنے یہاں سمرقند بخارا میں ہوا، جو ماوراء النہر کے علاقے ہیں. ابھی ہمارا سفر ہوا پچھلے سال، تو ہماری حاضری ہوئی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ، اور ساتھی موجود ہیں. ہم نے تو اپنے بڑوں سے سنا تھا، کتابوں میں پڑھا تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر سے خوشبو آتی ہے، اور وہاں جا کر کے اس کا مشاہدہ ہوا کہ آج تک الحمدللہ امام بخاری کی قبر سے خوشبو آ رہی. خوشبو آ رہی ہے. کیوں آ رہی ہے؟ اس لیے کہ پاک زندگی گزار کے گئے، صاف زندگی گزار کے گئے. تو جب قبر میں گئے تو علماء نے فرمایا ایسا ہے
جیسے کسی نے پھول کو مٹی میں دفنا دیا ہو تو اس مٹی سے تو خوشبو آئے گی پھر۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ جو پاکستان لاہور میں گزرے، امام التفسیر تھے، بہت بڑے اللہ پاک کے ولی تھے، بہت بڑے ولی، ایسے ولی تھے کہ اللہ اکبر، حضرت کے عجیب و غریب واقعات لکھے، بڑے عجیب و غریب واقعات لکھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وضو فرماتے تھے تو آنکھیں بند کرتے تھے، آنکھیں بند کر کے وضو خانے میں بیٹھتے تھے۔ کسی نے پوچھا حضرت ایسا کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا جو نالی میں پانی جا رہا ہوتا ہے وضو کرنے والوں کا، اس میں گناہ نظر آ رہے ہوتے ہیں، اس میں گناہ نظر آتے ہیں۔ بڑے پاک صاف آدمی تھے، ساری زندگی قرآن کی خدمت کی۔ یا جب انتقال ہوا، ان کو دفنایا گیا، لاہور میں بہت بڑا قبرستان ہے میانی شریف کا، ہم جب بھی جاتے ہیں حضرت کی قبر پہ حاضری ہوتی ہے۔ میانی شریف لاہور کا مشہور قبرستان ہے، اس کے ایک احاطے میں حضرت لاہوری کی قبر ہے۔ جب ان کو دفنایا گیا تو دفناتے ہی ان کی قبر سے خوشبو آنا شروع ہوئی، ایسی خوشبو آئی کہ لوگ آ کے اس سے مٹی اٹھا اٹھا کے لے جانے لگے۔ حضرت کی جو اولاد تھی، خادمین تھے، وہ اگلے دن آ کے پھر قبر بنا لیتے، لیکن لوگ آ کے مٹی اٹھا کے پھر لے جاتے۔ کسی نے کہا کہ بھئی یہ حضرت کے چاہنے والوں نے مٹی میں خوشبو ملا دی ہے تاکہ لوگ جو ہے وہ یہ سمجھے کہ حضرت اللہ کے ولی تھے۔ تو کہتے ہیں اس وقت جو ہے اس مٹی کو لے جا کے اس کی تحقیق کی گئی لیبارٹری میں، جو ماہرین ہوتے ہیں انہوں نے اس مٹی پر جا کے ریسرچ کی، اس کو لیبارٹری میں چیک کیا۔ ان کی اس وقت کی رپورٹ یہ تھی کہ یہ خوشبو دنیا کی نہیں ہے، یہ دنیا کی نہیں ہے، اس لیے کہ اس مٹی سے جو خوشبو آ رہی ہے اس کے اجزاء اس دنیا میں نہیں مل پاتے۔ پھر جب لوگوں نے یہ معاملہ کیا تو پھر علماء آئے، اور ہم نے سنا اپنے حضرت بڑے مامو جان سے دامت برکاتہم سے کہ پھر علماء آئے حضرت کی قبر پہ اور اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ اس خوشبو کو بند فرما دے، ورنہ تو لوگ اس جگہ کو خدا نخواستہ کوئی بدعات کا مرکز بنا دیں گے، لوگوں میں فتنہ پھیل جائے گا۔ علماء کی دعا کے بعد وہ مٹی سے خوشبو آنا بند ہوئے۔ لیکن آج بھی اگر کوئی اس احاطے میں دعا کے لیے چلا جائے تو آپ یقین کریں، میں مسجد میں بیٹھا ہوں، آپ قبرستان میں جائیں اور اس احاطے میں پیر رکھے، آپ کے دل کی کیفیت بدل جائے گی۔ سمجھ نہیں آتا کہ باہر اور اندر میں اتنا بڑا فرق ہے۔ اللہ کے صاف پاک متقی بندے وہاں پر موجود ہیں۔ یہ اللہ پاک کا ایک نظام ہے، جہاں زندگی صاف ہوگی، تقوی والی ہوگی، طہارت والی ہوگی، پرہیزگاری والی ہوگی، تو اللہ کا ضابطہ یاد رکھیں، اس کی موت بھی قابل رشک ہے اور اس کی قبر بھی قابل رشک ہے۔ اور جہاں زندگی بے احتیاط ہوگی، پرہیزگاری نہیں ہوگی، آنکھ غلط استعمال ہو رہی ہے، زبان غلط، جیسے آج کل ہم چل رہے ہیں، جو دل چاہ رہا ہے دیکھ رہے ہیں، بس کوئی روک ٹوک نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے۔ زبان چلنے پر آ رہی ہے تو پھر بول رہی ہے، غیبتیں ہو رہی ہے، تانے ہو رہے ہیں، کوئی احتیاط نہیں رہی۔ بس جو چیز پتہ چلی کہ بھئی اس چیز میں 10 روپے کا فائدہ ہے، ارے بھائی کیسے ہے، کیوں ہے، کتنا ہے، کہاں سے ہے، یہ نہیں ہے، بس کمانا ہے، 100 ہو جائے بس یہ کرنا ہے۔ باقی یہ سود کے راستے سے ہو رہا ہے، رشوت کے راستے سے ہو رہا ہے، کسی کا حق مار کے ہو رہا ہے۔ آج کل یہ جو جدید عجیب و غریب اسکیمیں چلتی ہے، ہم کام پہلے کر لیتے ہیں پھر پوچھتے ہیں کہ ہاں جی اس کا کیا حکم ہے۔ غیر احتیاط طریقوں سے انسان آج رزق کما کے کھا رہا ہے۔ تو جہاں زندگی میں گناہ ہوں گے، یاد رکھے دل کا اطمینان اور سکون چلا جائے گا، اور جہاں زندگی گناہوں سے محفوظ ہوگی، انسان گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے گا، اللہ پاک ایسے بندے کے دل کو ایک اطمینان نصیب کر دیتے ہیں۔ پھر سکون والی زندگی ہے۔ پھر ضروری نہیں کہ آپ کا گھر بڑا ہو، آپ کی سواری بڑی ہو، آپ کے پاس اسباب زیادہ ہو، نہیں، آپ معمولی دال روٹی کھائیں گے اور 2 کمروں کے گھر میں ہوں گے، لیکن دل ایسا مطمئن ہوگا، ایسا سکون والا ہوگا کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ تو میرے عزیز و دوستو بزرگو، آج اگر ہم سب یہی چاہتے ہیں،
اسی تلاش میں ہے، دنیا اسی تلاش میں گھوم رہی ہے کہ مجھے دل کا اطمینان مل جائے اور مجھے دل کا سکون مل جائے، مجھے دل کی راحت مل جائے۔ تو اس کا حل سوائے گناہوں کے راستے کو چھوڑنے کے، اللہ کی نافرمانی کو چھوڑنے کے، اور اس کا دوسرا کوئی بھی حل نہیں ہے دوست۔ ہم گناہوں سے پکی سچی توبہ کریں، توبہ کر لیں، اللہ پاک کو راضی کر لیں، اور مشکل نہیں، اس دن بھی بات ہوئی، یہ پورا عشرہ اللہ پاک سے مانگنے کا ہے، پورا عشرہ اللہ پاک کی طرف سے توبے کے قبولیت کا ہے۔ اللہ پاک بندے کے توبے کے انتظار میں ہوتے ہیں، یہ بندہ میری طرف آئے، تھوڑی سی ہمت کر لے، پھر جب یہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ پاک کی ذات اتنی خوش ہوتی ہے کہ نہ صرف اس کو بلکہ اس کی برکت سے بہت ساروں کے مغفرت کے فیصلے ہو جائیں۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں ایک عورت سے غلطی ہو گئی، غلطی یعنی بدکاری کا ارتکاب ہو گیا۔ چونکہ زمانہ صاف ستھرا تھا، حضور کی صحبت تھی، حضور کا ماحول تھا، حضور کی مجلس تھی، لہٰذا جب اس عورت سے گناہ ہوا، بدکاری ہو گئی، تو اس گناہ نے اب اندر بے چین کیا کہ بھئی اس گناہ کا ازالہ کیسے ہوگا، اس کی تلافی کیسے ہوگی۔ تو کیا ہوا، یہ عورت حضور کی خدمت میں خود آئی۔ تاریخ اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی کہ ایک مجرم خود چل کر آیا ہو کہ مجھ سے جرم ہوا ہے، یہ حضور کی ذات کی برکات اور رحمت ہے۔ وہ عورت آئی، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، بدکاری ہو گئی، اور اب اس کے نتیجے میں اس پیٹ میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، پل رہا ہے، وہ اس گناہ کا ہے، وہ حلال کا نہیں۔ آپ نے فرمایا میں کیا کروں؟ فرمایا مجھے پاک کر دیجئے۔ آپ نے سنا، آپ نے اپنا رخ مبارک پھیر دیا، دوسری طرف پھیر دی، توجہ نہیں دی۔ وہ عورت گھوم کے اس طرف آئی، اس کو لگا شاید آپ علیہ السلام میری بات سمجھے نہیں، پھر عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ ہو گیا، آپ مجھے پاک کر دیجئے۔ آپ نے اپنا رخ مبارک اس طرف پھیر دیا۔ وہ پھر اس طرف آئی، تیسری مرتبہ کہا کہ مجھ سے گناہ ہوا، مجھے پاک کر دیجئے۔ آپ نے اپنا رخ مبارک اس طرف پھیر دیا۔ چوتھی مرتبہ جب وہ عورت آئی، پھر کہا۔ اب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سے تفصیل پوچھی کہ کیا ہوا ہے۔ یہ ایک شرعی مسئلہ ہے کہ گناہوں میں ایک گناہ واحد بدکاری اور زنا کا ایسا ہے کہ جس میں 4 دفعہ شہادت کی ضرورت پڑتی، 4 دفعہ، ورنہ باقی تمام معاملات میں 2 گواہیاں چلتی ہیں، لیکن یہ اتنا ایک نازک اور محتاط معاملہ ہے کہ اس میں 4 شہادتیں مانگی گئی۔ اس لیے آپ نے ایک دفعہ پر اس عورت کی بات کو توجہ نہیں دی جب تک 4 دفعہ اس نے نہیں کیا اس کا۔ جب 4 دفعہ ہوا، آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا مجھ سے غلطی ہو گئی، حمل ٹھہر گیا ہے، آپ مجھے پاک کر دیں، جو میری سزا ہے وہ مجھے دے دیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ شادی شدہ اگر یہ گناہ کر لے اور وہ گناہ مان لے یا ثابت ہو جائے تو اس کی سزا بڑی سخت ہے، رجم ہے، سنگسار کرنا ہے۔ اسلامی عدالت، اسلامی حکومت فیصلہ کرے گی، اس کو سنگسار کر دے۔ عورت کو پتہ تھا کہ یہ ہونا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بھئی ابھی تو ہم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ آپ کے اندر ایک جان پل رہی ہے، ایک بچہ ہے، اس کا تو قصور نہیں ہے، لہٰذا تم جاؤ، جب یہ بچہ پیدا ہو جائے پھر بتانا۔ یہ عورت گئی، 9 مہینے بعد بچہ پیدا ہوا، اس بچے کو لے کر پھر حضور کے پاس آئی اور عرض کیا کہ دیکھیں آپ نے فرمایا تھا یہ بچہ پیدا ہوا، اب مجھے پاک کر دیجیے۔ اتنی فکر ہے کہ میرے اس گناہ کی تلافی اسی دنیا میں ہو جائے، یہیں ختم ہو جائے۔ آپ نے فرمایا اب تو یہ بچہ جو ہے وہ آپ تمہارے دودھ کا محتاج ہے، اس کو کون پالے گا، لہٰذا جا کے اس کو اتنا اس کی پرورش کرو کہ یہ خود کھانے کے قابل ہو جائے۔
وہ عورت گئی 2 سال اس بچے کی رضاعت کی، 2 سال بعد پھر آئی، اب بچے کو ہاتھ سے پکڑا ہوا اور دوسرے ہاتھ میں اس بچے نے روٹی کا ٹکڑا پکڑا ہوا، وہ کھا رہا ہے، کھاتے ہوئے آ رہا ہے۔ عورت نے یہ آپ علیہ السلام کو بتایا کہ دیکھیں یہ بچہ اب خود روٹی کھاتا ہے، اب یہ میرا محتاج نہیں ہے، میرا نہیں، اب آپ مجھے سزا دے دیجئے، مجھے پاک کر دیجئے۔ تو آپ نے حکم دیا، اس لیے کہ جرم ثابت ہوا، گناہ ثابت ہوا، اس عورت کو رجم کرنے لگے۔ تو جب رجم کرنے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، ان کی زبان سے کوئی سخت جملہ نکل گیا اس عورت کے بارے میں، اس کے گناہ کے بارے میں کوئی جملہ نکل گیا کہ تم نے ایک گناہ کیا، یہ کیا۔ آپ علیہ السلام ناراض ہوئے، آپ نے فرمایا عمر تمہیں پتہ ہے اس عورت نے کیسی توبہ کی؟ اگر اس وقت اس کی توبہ کو پورے حجاز والوں پر تقسیم کر دیا جائے اللہ پاک سب کی مغفرت فرما دے، تم اس عورت کے بارے میں ایسی بات کر۔ تو بعض دفعہ انسان کی توبہ اللہ کو اتنی پسند آ جاتی ہے کہ اس کی توبہ کی وجہ سے صرف اس کی نہیں، اللہ پاک اس کے متعلقین کی بھی مغفرت کر دیتے ہیں۔ تو ہمارے مانگنے کی دیر ہے، اللہ کی طرف آنے کی دیر ہے، اللہ سے معافی مانگنے کی دیر ہے۔ یہ راتیں بڑی قیمتی ہے، آج بھی طاق رات ہے، ہم اللہ پاک کے ساتھ لو لگا لیں، دل لگا لیں، رو رو کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، سابقہ زندگی کے گناہوں سے توبہ کر لیں۔ اللہ کی ذات بڑی مہربان ہے، غفار الذنوب ہے، توبہ قبول کرنے والی ہے۔ اللہ کی ذات سے بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ یہ عشرہ گزرے گا، اللہ کا رحم ہوگا، ہم سب کی مغفرت کے فیصلے ہوں گے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب انشاءاللہ کچھ دیر کے لیے ہم ختمات شریفہ پڑھیں گے، اور ساتھیوں کے پاس، جن ساتھیوں کے پاس نہیں ہے وہ لے لیں، اب یہ ہمارے طالب علم تقسیم کر رہے ہیں، لے لیں، جلدی لے لیں تاکہ ختمات کو شروع کر دیں۔ ایک اور ساتھی ہو جائے نا جلدی سے یار، تاکہ تقسیم ہو جائے۔ باہر والے ساتھیوں کو دے دیں جلدی۔ ادھر بھی لیا۔ اس میں پوری ترتیب لکھی ہوئی ہے، انشاءاللہ اس ترتیب پہ پڑھتے رہیں گے ان ختمات شریفہ کو، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ذکر ہوگا، پھر دعا ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ تمام ساتھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ایک مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربک فرغب۔ ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین مالک یوم الدین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی سات مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا قاضی الحاجات، اللہم یا قاضی الحاجات۔
7 مرتبہ پڑھیں اللہم یا کافی المہمات، اللہم یا کافی المہمات۔ 7 مرتبہ پڑھیں اللہم یا دافع البلیات، اللہم یا دافع البلیات۔ 7 مرتبہ پڑھیں اللہم یا شافی الامراض، اللہم یا شافی الامراض۔ 7 مرتبہ پڑھیں اللہم یا رفیع الدرجات، اللہم یا رفیع الدرجات۔ 7 مرتبہ پڑھیں اللہم یا مجیب الدعوات، اللہم یا مجیب الدعوات۔ 7 مرتبہ پڑھیں اللہم یا ارحم الراحمین، اللہم یا ارحم الراحمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ 3 مرتبہ پڑھیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ 3 مرتبہ پڑھیں یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی، یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ 3 مرتبہ پڑھیں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ 3 مرتبہ پڑھیں یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ، الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر، یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ، الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں واللہ ولی المؤمنین، واللہ ولی المؤمنین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت۔ 3 مرتبہ پڑھیں رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی محمد۔
3 مرتبہ پڑھے یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلی. تین مرتبہ پڑھیں واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد. یہ جتنے ختمات مبارکہ پڑھے گئے ہم اس کا ایصال ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قبر اطہر میں آپ کے واسطے اور وسیلے سے پوری امت کو بالخصوص خلفائے راشدین، صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، اس امت کے مفسرین، محدثین، مجتہدین، فقہاء، ائمہ اربعہ، سلاسل اربعہ، سلسلہ نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ کے تمام مشائخ کو اور اپنے تمام بزرگوں کو، اکابر کو، اساتذہ اکرام کو، والدین کو، دوست احباب، رشتہ دار، جن جن کے ہم پر حقوق اور احسانات ہیں ان سب کو، بالخصوص اپنے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ان تمام ختمات کا ایصال ثواب کرتے ہیں. اللہ پاک ان تمام کو کامل درجے میں اپنی شان کے مطابق نصیب فرمائیں. اب انشاءاللہ کچھ دیر کے لیے ذکر کریں گے. پہلے انشاءاللہ تھوڑی دیر کے لیے ذکر جہری ہوگا یعنی آواز سے، لیکن جیسے بار بار یہ بات ہوئی کہ ذکر جہری معتدل ہو، اتنی آواز ہو کہ جس میں صرف اپنی کانوں تک ہم اپنی آواز کو لے جا سکیں. بہت زیادہ تیز سے کرنا یہ ذکر کے آداب کے خلاف ہے. پہلے انشاءاللہ تھوڑا ذکر جہری کریں گے، پھر انشاءاللہ ذکر قلبی اور اس کے بعد پھر دعا ہوگی. لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب تمام ساتھی اپنے دل کی طرف متوجہ ہو جائیں، کچھ دیر مراقبہ کریں گے۔ اس کا طریقہ یہ کہ اپنے سروں کو جھکا دیں گے، آنکھوں کو بند کر لیں گے، دل کی طرف توجہ دیں گے، یہ تصور کریں گے کہ میرے دل میں جو گناہوں کا میل کچیل زنگ ظلمات قدورات ہے وہ سب اللہ پاک کے اس مبارک ذکر کی برکت سے وہ میرے دل سے نکل رہے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ سے انوارات فیوزات تجلیات وہ میرے دل پہ وارد ہو رہے ہیں، میرے دل میں سما رہے ہیں، اور میرے دل کی ہر دھڑکن یہ کہہ رہی ہے اللہ اللہ اللہ۔ ظاہر میں اہل دل گوہے حسرت لیے ہوئے، ظاہر میں اہل دل گوہے حسرت لیے ہوئے، باطن مگر ہے دولت نسبت لیے ہوئے، باطن مگر ہے دولت نسبت لیے ہوئے، مانا کہ میر گلشن جنت تو دور ہے، مانا کہ میر گلشن جنت تو دور ہے، عارف ہے دل میں خالق جنت لیے ہوئے، عارف ہے دل میں خالق جنت لیے ہوئے، ظاہر میں اہل دل گوہے حسرت لیے ہوئے، باطن مگر ہے دولت نسبت لیے ہوئے، جو بے وفا کے نفس کا اپنے ہوا غلام، جو بے وفا کے نفس کا اپنے ہوا غلام، جیتا ہے سر پہ سے کھڑو لعنت
سینکڑوں لعنت لیے ہوئے ظاہر میں اہل دل گوہ حسرت لیے ہوئے ایک قلب شکستہ کے اوراں ہو فغاں کے ساتھ ایک قلب شکستہ کے اوراں ہو فغاں کے ساتھ میں چل رہا ہوں مشعل سنت لیے ہوئے میں چل رہا ہوں مشعل سنت لیے ہوئے ظاہر میں اہل دل گوہ حسرت لیے ہوئے باطن مگر ہے دولت نسبت لیے ہوئے اپنے تو کیا ہے غیر بھی کرتا ہے احترام اپنے تو کیا ہے غیر بھی کرتا ہے احترام چہرے پہ جو ہے داڑھی کی زینت لیے ہوئے چہرے پہ جو ہے داڑھی کی زینت لیے ہوئے ظاہر میں اہل دل گوہ حسرت لیے ہوئے باطن مگر ہے دولت نسبت لیے ہوئے ظاہر میں اہل دل گوہ حسرت لیے ہوئے باطن مگر ہے دولت نسبت لیے ہوئے باطن مگر ہے دولت نسبت لیے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا و سندنا و طبیبنا و حبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ ہم سب کی حالتوں پہ رحم فرما دے یا اللہ چین سکون عافیت راحت والی زندگی نصیب فرما دے یا اللہ دلوں کا اطمینان سکون راحت قلبی ہم سب کو پورے اہل مجلس کو یا اللہ اپنی شان کے مطابق نصیب فرما دے یا اللہ پوری امت مسلمہ کی حالت پہ رحم فرما دے جان مال عزت آبرو ایمان کی حفاظت فرما دے یا اللہ اپنی ناراضگی کو پوری امت سے ختم فرما دے یا اللہ ہم سب سے اپنی رضامندی کا اپنی دوستی کا اعلان فرما دے یا اللہ جتنے گناہ آج تک کیے ہیں چھوٹے ہیں بڑے ہیں یا اللہ یاد ہے بھول گئے گناہوں کی ایک طویل داستان ہے ایک فہرست ہے یا اللہ آج آپ سے اس مبارک موقع پر اس مبارک جگہ اس مبارک رات میں یا اللہ اتنے لوگوں نے آپ کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں ہم آپ سے اپنے گناہوں کی توبہ مانگتے ہیں اپنا فضل فرما کے یا اللہ ہم سب کی توبہ کو قبول فرما دے یا اللہ ہم سب کی توبہ کو قبول فرما دے یا اللہ ہماری بخشش اور مغفرت کے فیصلے فرما دے یا اللہ دنیا آخرت کی خوشیاں سعادتیں اور برکتیں نصیب فرما دے
یا اللہ برکتوں والی زندگی ہم سب کو نصیب فرما دے، بے برکتی سے ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ یا اللہ صحت میں، تندرستی میں، عمر میں، جان میں، مال میں، رزق میں، اولاد میں، رہائش میں، سواری میں، یا اللہ زندگی کے ہر مرحلے میں برکتیں ہی برکتیں یا اللہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ بے برکتی کی نحوست سے ہم سب کو، ہمارے گھروں کو، ہماری مستورات کو، ہماری آل و اولاد کو، ہمارے رزق روزگار کو یا اللہ محفوظ فرما دے۔ یا اللہ یہ جو وبائی صورتحال مصیبت بن کے ہم سب پہ مسلط ہے، یقیناً یا اللہ آپ کی ناراضگی کی وجہ سے ہے۔ یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، یا اللہ اس وبا کو ہم سب سے، پورے ملک سے، پوری امت سے یا اللہ رفع فرما دے، یا اللہ دور فرما دے، یا اللہ ختم فرما دے۔ پوری امت مسلمہ کی ایک ایک فرد کی یا اللہ اس وبا اور پریشانی سے حفاظت فرما دے۔ یا اللہ ہمارے مساجد کی، مدارس کی، خانقاہوں کی، دعوت و تبلیغ کی محنت کی، رزق حلال اور کاروبار اور تجارت کی رونقوں کو یا اللہ بحال فرما دے۔ یا اللہ حرمین الشریفین کے دروازوں کو دوبارہ سے امت پر کھول دے، یا اللہ وہاں کی رونقوں کو بحال فرما دے۔ حج عمرے کی سعادت یا اللہ ہر ساتھی کو نصیب فرما دے، یا اللہ بار بار نصیب فرما دے۔ جتنے ساتھی حج فرض کے منتظر ہیں، دلوں میں تمنا لیے ہوئے ہیں، یا اللہ ان سب کو حج بیت اللہ کی حاضری نصیب فرما دے، اور یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو بار بار وہاں کا بلاوا نصیب فرما دے۔ اپنے حبیب کے قبر اطہر کی روضہ مبارک کی زیارت یا اللہ ہر سال نصیب فرما دے۔ یا اللہ مسجد حرام اور مسجد نبوی کی پرکیف نمازیں ہم سب کو یا اللہ بار بار نصیب فرما دے، اور یا اللہ اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ ہمارے گھروں کے ماحول کو یا اللہ تبدیل فرما دے، ہمارے مستورات کی زندگیوں کو یا اللہ تبدیل فرما دے، ہماری اولاد اور ہماری نسلوں کی زندگیوں کو یا اللہ تبدیل فرما دے۔ بے حیائی سے، بے شرمی سے، بے حجابی سے، بے ستری سے، بے شرمی سے یا اللہ ہم سب کی، ہماری مستورات اور ہماری نسلوں کی یا اللہ حفاظت فرما دے۔ اس مبارک مہینے کے ایک ایک لمحے کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ ابھی تک جو ٹوٹے پھوٹے اعمال ہوئے ہیں یا اللہ آپ کو دکھانے کے قابل نہیں، لیکن یا اللہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اپنا فضل فرما کر ہمارے ان اعمال کو قبول فرما دے۔ یا اللہ ہم سے رضامندی کا اعلان فرما دے، فکر آخرت ہم سب کو نصیب فرما دے، قبر کی تیاری کی توفیق یا اللہ نصیب فرما دے، کلمے والی زندگی، کلمے والی موت یا اللہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ جب ہماری موت آئے، زبان پہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یا اللہ اس کلمے کو ہم سب کی زبانوں پہ جاری فرما دے۔ یا اللہ شیطان کے حملے سے ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ یا اللہ بے ایمانی اور بے دینی والی موت سے ہم سب کی حفاظت فرما دے، قبر کے عذاب سے، آخرت کی تکلیفوں سے ہماری حفاظت فرما دے۔ حضور علیہ السلام کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما دے، آپ کے دست اقدس سے حوض کوثر کے جام یا اللہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ حساب کتاب کے مرحلے سے ہماری حفاظت فرما دے۔ یا اللہ ہم اپنی زندگی کے ایک لمحے کا حساب آپ کو نہیں دے سکتے، سیاہ کاریوں کی اتنی لمبی داستانیں، فہرستیں ہماری قسمت میں ہیں، ہمارے پاس ہے۔ اللہ ہم آپ کے پاس اسی حالت میں آئیں گے۔ یا اللہ آپ فضل فرما کے، ستاری کا معاملہ فرما کے، اپنے رحمت کے دریا کو یا اللہ ہم پہ ایک لہر فرما کے ہم سب کو بلا حساب و کتاب جنت نصیب فرما دے۔ یا اللہ جنت الفردوس نصیب فرما دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے، اور یا اللہ اکیلے نہیں حضور کی معیت نصیب فرما دے۔ یا اللہ صحابہ کی معیت نصیب فرما دے، اپنے نیک بندوں کی معیت یا اللہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ جو جماعت اول وہلہ میں جنت کے دروازے پر جائے گی، یا اللہ حضور علیہ السلام کے لواء الحمد کے نیچے ہم سب کو جگہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ قیامت میں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دے، اس دن کی ذلت اور رسوائی سے ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ یا اللہ جس طرح دنیا میں آپ نے ہم پہ پردہ ڈالا، ہم گناہ کرتے ہیں لیکن یا اللہ پھر بھی لوگوں کی نظروں میں نیک پھرتے ہیں، لوگ ہمیں نیک اور اچھا سمجھتے ہیں۔ یا اللہ آپ کی ستاری کا معاملہ ہے۔ یا اللہ جس طرح دنیا میں پردہ ڈالا، آخرت میں بھی ستاری کا معاملہ فرما دے۔ یا اللہ کل کائنات کے سامنے ذلیل اور رسوا ہونے سے ہم سب کو یا اللہ محفوظ فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو محفوظ فرما دے۔ یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ جس جگہ پہ اعتکاف کا عمل ہو رہا ہے، جس مسجد میں ہو رہا ہے، یا اللہ سب معتکفین کے اعتکاف کو قبول فرما لے۔ جتنی مستورات گھروں میں اعتکاف میں بیٹھی ہے، یا اللہ ان مستورات کے اعتکاف کو قبول فرما
فرما لے۔ جتنے نیک اعمال امت کر رہی ہے یا اللہ سب کو قبولیت کا مقام نصیب فرما دے۔ یا اللہ جتنے بیمار گھروں میں، اسپتالوں میں، اس مجلس میں، اس مسجد کے جتنے نمازی بیمار ہیں، ہمارے حضرت استاذ صاحب حضرت قاری جلیل الرحمن صاحب بیمار ہیں، دعا فرمائے اللہ پاک سب کو شفائے کامل عاجل نصیب فرما دے۔ جتنے پریشان حال ہے، جس قسم کی پریشانیاں ہیں، سب کی پریشانیوں کو ختم فرما دے۔ جتنے مرحومین مرحومات دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما دے۔ ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔